خیر جو بھی آپ کے سامنے فضیل حسین محمد والے محمد بیان فرما رہے تھے. آج بھی یہ مجلس اعزاز منسوب ہے جناب سیدہ سکینہ بنت الحسین علیہ السلام سے. التماس کی جا رہی ہے جو اسلام المسلمین عزت والد جناب اللہ سید عامر عباس حمدانی صاحب کی خدمت میں کہ وہ برسر محمد جلوہ فکر ہو اور بی بی پاک سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کی اس مجلس اعزاز کے آخری مقرر کی حیثیت سے خطاب فرمائیں. پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کی دوری بے اولادوں کی اولاد مدینہ محبین اہل بیت کی جنمال کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات. ایک مومنہ بیمار ہے ان کی شفا یابی کے لیے بیماری کربلا کی بیماری کا صدقہ پروردگار عالم نے شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اور کچھ مومن کچھ مشکلات کا شکار ہیں پروردگار حضرت جناب سکینہ کی دکھوں کا صدقہ ان کی مشکلات کو حل فرمائے اور آپ سب مومنین کو اپنی حفظ و امان نصیب فرمائے. اس دعا کی قبولیت کے لیے بھی بلند تر صلوات. نشان سے کے فرزند میں مریض ہیں بیماری کربلا کی بیماری کا واسطہ پروردگار نے بھی شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. جتنے حاجات لے کر آپ اس پاکیزہ ذکر میں حاضر ہوئے پروردگار آپ سب کی حاجات کو پورا فرمائے. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے حاضرین کے مرحومین کے لیے ان مومنین و مومنات کے لیے جن کے لیے دعا مانگنے والا نہیں ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ. ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین. الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم ومحبيهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم الملعونين. أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری. حسینیت مل کے بولے حسینیت. اپنے ایمان کا اعلان کریں حسینیت. عقیدوں کا اظہار کریں حسینیت. نیکیوں کا وعدہ کریں حسینیت. سیرت آل محمد علیہ
اسلام پر چلنے کا عہد کریں، پوری طاقت سے جواب دیں، حسینیت حسینیت یزیدیت 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 بلندر صلوات۔ میرے سب قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، قرآن مجید و فرقان حمید کا 40واں سورہ، جس کا نام یہ مبارک ہے سورہ مومن، اور اس سورہ کی 40ویں آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، جس کا عمل بد ہوگا تو برے عمل کا بدلہ بھی برا ہی ہوگا۔ عمل بد ہے تو بدلہ بد ہے، عمل خبیث ہے تو بدلہ خبیث ہے، عمل گناہ ہے تو بدلہ ویسا ہے۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی صالح عمل کرے گا وہ مرد ہوگا یا عورت، اللہ فرماتے ہیں اس کا پہلا انعام یہ ہے کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، معاشرہ اسے جس بھی نام سے پکارے میں اللہ اسے مومن کہہ کر خطاب کرے۔ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور میں اللہ اسے خالی مومن کہہ کر خطاب نہیں کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اللہ اسے جنت میں بھی داخل کروں گا۔ اور فرماتا ہے، اے میرا بندہ تجھے کیا پتا کہ میری جنت کیا ہے، یرزقون فیہا بغیر حساب، میری جنت کا کمال یہ ہے کہ میری جنت میں بغیر حساب رزق دیا جاتا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں یاد رکھیے گا، جنت شوق مومن ہے، اور اس شوق کی تکمیل کے لیے جو رب نے قانون اور کلیہ بتایا ہے اس کا نام عمل صالح۔ اور جب آپ عمل کی بات کرتے ہیں تو عمل اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک اس کا علم نہ ہو، اس لیے کہ آپ کے معصوم نے فرمایا، العلم مقرون بالعمل، علم عمل کے ساتھ ملا ہوا ہے، العلم بلا عمل کالشجر بلا ثمر، علم ہو اور عمل نہ ہو اور عمل ہو اور علم نہ ہو تو یہ ایسا ہی ہے جیسے درخت ہو اور پھل نہ ہو۔ آپ تو مجھے بیٹھے میری بات کرتا، اور اگر آپ کے گھر میں ایک پھلدار درخت آپ لگائیں، 1 سال انتظار کریں گے، 2 سال کریں گے، 3 سال کریں گے، اور بالآخر آپ کہیں گے کہ جب پھل ہی نہیں دیتا ہے تو اس کو رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو ایسے درخت کو کاٹ دیا جاتا ہے کہ جس پہ پھل نہ لگتا ہو۔ فرمایا علم ہو اور عمل نہ ہو، عمل ہو اور علم نہ ہو تو یہ اسی درخت کی طرح ہوتا ہے کہ جس کو کاٹا تو جا سکتا ہے، اس کا اجر نہیں دیا جا سکتا۔ معصوم کیا فرماتے ہیں کہ علم عمل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیے گا دوستان عزیز، جنت شوق مومن ہے، اور شوق کی تکمیل کے لیے عمل صالح، اور عمل صالح کے لیے علم صالح۔ اور مجھے کہتے ہوئے سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ علم اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک اس دروازے پہ نہ آ جائے جس کو مصطفیٰ مرتضیٰ کی صورت میں بنا کر 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے، تھوڑا سپیکر والے بھائی آواز کو بڑھانا، 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے، کتنے تخت لگے، کتنے ممبر لوگوں کے پاس آئے، اقتدار لوگوں کے پاس رہا، پیسہ لوگوں کے پاس رہا۔ 1400 سال کے اس طویل عرصے میں جب بھی زمانے کو علم کی طلب ہوئی تو ایک ہی دروازہ نظر آیا جس کو مصطفیٰ مرتضیٰ کی صورت میں بنا۔ یاد رکھیے گا میرے دوستوں اور بزرگوں، 1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی دنیا حیران ہے کہ اس خاندان کو مٹانے کی پوری سعی اور کوشش کی گئی، لیکن اس کی عزت اور عظمت کے کیا کہنے، لوگ جتنا مٹانے کے لیے بڑھتے رہے اللہ ان کے نام کو اتنا ہی بلند کرتا چلا۔ اور یاد رکھیے گا میرے بھائیو، جنت
اور میں حیران ہوتا ہوں کہ شخص بغیر عمل کی جنت کی خواہش رکھتا ہے، اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس مختصر وقت میں اگر آپ متوجہ بیٹھیں تو میں آپ کو جنت سناتا ہوں۔ سارے جنت سننے کے لیے وعدہ بیٹھے ہیں۔ کوشش کروں گا کہ قرآن کی آیات کی روشنی میں آپ تک پیغام جنت اس انداز میں پہنچاؤں کہ ہم تک گویا جنت ہمارے سامنے نظر آ جائے۔ سورہ مبارکہ نبا ہے، کمال کا پیغام ذات احدیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وقوائب اترابا وکأسا دہاقا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے، آ میرا بندہ مجھ سے سودا کر لے، یہ چند دنوں کی زندگی جو تو گزار رہا ہے، اس میں دکھ بھی ہے، اس میں درد بھی ہے، اس میں تکلیف بھی ہے، اس میں رنج بھی ہے، اس میں علم بھی ہے، جس میں بیماری بھی ہے، جس میں بھوک بھی ہے، جس میں اخلاق بھی ہے، جس میں بڑھاپا بھی ہے۔ تھوڑی عمر گزرے تو بال سفید ہو گئے، چہرے پہ جھریاں آ گئی، مکان بنایا تو تھوڑے دنوں کے بعد رنگ اتر گیا، تھوڑے دنوں کے بعد وہ زمین بوس ہونے لگا۔ یہ چند دنوں کی زندگی ہے جہاں تکلیفیں اپنی جگہ پر ہیں، اور دوستو ذرا غور کیجئے گا کہ وہی زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں۔ کھانا چاہیے ہو تو کمانا پڑتا ہے، پھل چاہیے ہو تو درخت اگانا پڑتا ہے، اناج چاہیے ہو تو کھیتی کاشت کرنی پڑتی ہے۔ میرا رب کہہ رہا ہے، آ میرا بندہ یہ چند دنوں کی زندگی مجھے دے دے، ہمیشہ کی زندگی تو لے لے۔ توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی طرف۔ متوجہ بیٹھے میری باتوں پر۔ اللہ سودا کر رہا ہے نا، یہ کسی مولوی مفتی ذاکر وائز خطیب کا سودا نہیں ہے، اللہ رب العزت کہہ رہا ہے، آ میرا بندہ یہ چند دنوں کی زندگی ہے جو بول و برات سے بھری ہوئی ہے، دکھ اور درد سے بھری ہوئی ہے، جہاں کوئی ادھر سے نوچ رہا ہے کوئی ادھر سے، جہاں مکان بناتا ہے تو چھن جانے کا ڈر ہوتا ہے، فصل اگاتا ہے تو برباد ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ آ میرا بندہ مجھ سے سودا کر لے، میں اللہ تجھے ایک ایسی جگہ دوں گا، ایک ایسا مکان دوں گا جس کا تعارف بھی میرا قرآن کہتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے میرا بندہ، اس سودے کی قیمت یہ ہے کہ تم متقی بن جا۔ میرے اس سودے کی قیمت کیا ہے؟ میں تجھ سے ڈھیر کی تقاضا نہیں کرتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تو کھانا کھانا چھوڑ دے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تو لباس پہننا چھوڑ دے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ چوتھا مکان نہ بنا۔ کہتے ہیں نہیں، اس دنیا میں چاہے مختصر ہی صحیح ہے، چاہے اس کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، بے شک اچھا مکان بنا، اچھا لباس پہن، اچھا کھانا کھا، لیکن حلال سے کھا، اس لیے کہ حلال کھائے گا تو متقی بنے گا، متقی بنے گا تو امام علی ہوگا۔ شاید ہم ممبر والے آپ کو بتا نہیں پاتے ہیں، مگر نہ اسلام بڑا ہی خوبصورت مذہب ہے اور بڑی پاکیزہ گفتگو ہے، نہ اچھا لباس پہننے سے منع کرتا ہے، نہ اچھا کھانا کھانے سے منع کرتا ہے، نہ اچھی غذا کھانے سے منع کرتا ہے، نہ اچھے مکان میں رہنے سے منع کرتا ہے۔ اس لیے کہ یہ جو کچھ پیدا ہوا ہے یہ رب نے پیدا کیا ہے، اور جو شے رب پیدا کرتا ہے وہ نعمت ہوتی ہے، اور حق یہ ہے کہ نعمت کا مستحق حقیقت میں وہ ہوتا ہے جو اس کا ہوتا ہے، جو اس کی بندگی کرتا ہے، جو اس کا سجدہ کرتا ہے، جو اس کے سامنے جھکتا ہے۔ اور بندے تو ویسے پریشان ہو جاتے ہیں، صحیح کافروں کو اتنا ڈھیر مل رہا ہے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے، ہم تو پریشان ہیں۔ یاد رکھیے گا میرے دوستو، سورہ مبارکہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، اے مومن گھبرا نہیں، میں نے دنیا کو کافر کے لیے خوشنما بنایا ہے اور تیرے لیے امتحان دہ بنایا ہے۔ کیوں امتحان دہ بنایا ہے اور کافر کے لیے خوشنما کیوں بنایا ہے؟ میں اس لیے کہ کافر کا آخرت میں کوئی حصہ موجود نہیں ہے، اور تیرا میں نے بہت سارا حصہ۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے ہوئی بات ہوتی، تیرا میں نے بہت سارا حصہ آخرت کے اندر رکھ دیا ہے۔ تو چلیے میں قرآن کی زبان میں آپ کو جنت کا نظارہ کراتا ہوں، تھک تو نہیں گئے ہو بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان للمتقین مفازا۔ میرا بندہ میں نے متقیوں کے لیے ایک ٹھکانہ بنایا ہے، شرابیوں کے لیے نہیں بنایا ہے، بد تہذیبوں
عاصیوں کے لیے نہیں بنایا ہے، بدعملوں کے لیے نہیں بنایا ہے، بے رحمانی کے شکار لوگوں کے لیے نہیں بنایا ہے، حرام کھانے والوں کے لیے نہیں بنایا ہے، میرے احکامات کو پامال کرنے والوں کے لیے نہیں بنایا ہے۔ کس کے لیے بنایا ہے؟ متقیوں کے لیے بنایا ہے۔ بولیے گا کس کے لیے بنایا ہے؟ متقیوں کے لیے بنایا ہے۔ کیسا ٹھکانہ ہے؟ حدائق وعنابا، جس میں باغات ہوں گے اور باغیچے ہوں گے، وقوائب اترابا، ہم سے محبت کرنے والے ساتھی ہوں گے، وقاسن دہاقا، شربت کے چھلکتے ہوئے جام ہوں گے، نہ لب ہوگا نہ لبیات ہوگا، نہ دکھ ہوگا نہ درد ہوگا۔ مومن اپنے محل میں بیٹھا ہوگا، سامنے پھلوں کا کشت پڑا ہوگا۔ اور یاد رکھیں دوستوں، میں ایک جملہ استعمال کیا کرتا ہوں، دنیا میں عاجزی دکھائے گا تو وہاں نخرہ دکھا سکے گا، یہاں عاجزی دکھائے گا تو وہاں ناز دکھا سکے گا، اس لیے کہ دنیا ناز کی جگہ نہیں ہے، جنت ناز کی جگہ ہے، جنت نخرے کی جگہ ہے۔ وہاں تو تکبر بھی کرے گا تو تیرا قبول ہوگا، تو نخرہ بھی کرے گا تو تیرا قبول ہوگا، تو ناز بھی اٹھائے گا تو تیرا قبول ہوگا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب دنیا میں جھکتا جائے گا، جب دنیا میں عاجزی دکھائے گا۔ ناراض ہو گئے ہو میری بات سے؟ جب دنیا میں عاجز بنے گا، یہاں جتنا جھکے گا اللہ کا اتنا بلند کرے گا، یہاں جتنی عاجزی دکھائے گا اللہ اتنا ہی تیرا معیار بلند کرے گا۔ اور پھر کیا کیا دے گا؟ شربت کے چھلکتے ہوئے جام دے گا۔ مومن اپنے محل میں بیٹھا ہوگا، یہاں آپ کو دودھ پینا ہو نا، آپ کو دودھ کی طلب ہو، بھینس رکھنی پڑتی ہے، اس کا گوبر صاف کرنا پڑتا ہے، اس کو پٹھے چارہ ڈالنا پڑتا ہے، اور یہ بھی تو اس کا ایک کمال شاہکار ہے نا۔ فرماتا ہے او میرا بندہ، میرے کس کس کرشمے کو سنے گا، سوچے گا، سمجھے گا، یہ میرا کمال نہیں ہے۔ ایک حیوان پیدا کیا ہے جس کے ایک طرف گوبر ہے، ایک طرف خون ہے، میں نے بیچ میں سے لبنن خالصا، تیرے لیے خالص دودھ پیدا کر دیا۔ میرا کمال ہے نا، بیچ میں سے لبنن خالصا، تیرے لیے خالص دودھ پیدا کر دیا ہے۔ اچھا جنت کی غذا کھانا ہے تو ذرا دنیا کی غذا کو بھی دیکھ لو، یہاں بھی تو اس کے کرشمے الگ ہے۔ ایک دانہ ڈال کے زمیندار گھر لوٹاتا ہے، وہ ایک دانے کو اس کی پہلے کوپل نکالتا ہے، پھر اس کا پودا بناتا ہے، پھر اس پہ سٹا سجاتا ہے، پھر سٹے میں دانہ ڈالتا ہے، پھر دودھ کو تیز کرتا ہے، آہستہ آہستہ دودھ بڑھتی جاتی ہے، آپ کی خوراک تیار ہوتی جاتی ہے، اور آپ کہتے ہو دھوپ آ گئی ہے اب کیا ہوگا۔ یہ بھی اس کی نعمت ہے میرے دوستو، جب چاہتا ہے کہ تجھے کیا ضرورت ہے، تو اتنا نہیں جانتا جتنا وہ تیرے بارے میں جانتا ہے۔ اے حضرت انسان، تو اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتا ہے جتنا تیرا اللہ اور تیرا رب تیرے بارے میں جانتا ہے، اور پھر تیری تو تعریفیں کرتا ہے۔ ابھی والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی صدا لگاتا ہے۔ کبھی یوں تجھے سمجھاتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اور بندہ بتانا کون سی شے ہے جس نے تجھے تیرے کریم رب سے دور کر دیا، جس نے تجھے، سمجھیے گا اس بات کو، جس نے تجھے تیرے کریم رب سے دور کر دیا ہے۔ اور عزیزوں بزرگوں، پھر اپنے کرم کی ایک ایک جھلکی دکھائی ہے، ایک ایک تصویر عیاں کی ہے۔ کہتا ہے میں کیا وہ تیرا رب نہیں ہوں، الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، خالی پیدا نہیں کیا ہے، فسواک، سر کے بالوں کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک تیرے پورے جسم کو میں اللہ نے ایسا متناسب بنایا ہے کہ تیرے جسم کا کوئی حصہ بدا معلوم نہیں ہوتا ہے۔ فعدل، پھر میں اللہ نے تیرے ساتھ عدل کیا ہے، اور میرے عدل کا عمل کیا ہے، فی ای صورت ما شاء رکبک، جو تصویر تیری مجھے پسند آئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کمال قرآن کا پیغام ہے، جو تیری تصویر مجھے پسند آئی ہے۔ اب کیا پتا ہے اس کی پسند کا، اسے کالا پسند آتا ہے یا گورا پسند آتا ہے، اسے عربی پسند آتا ہے یا عجمی پسند آتا ہے، وہ تو کمال ہے نا اس ذات کا۔ پسند کرنے پہ آیا ہے تو بلال کو محمد کا ساتھی بنا دیا ہے، پسند کرنے پہ آیا ہے تو رنگ کے کالے جون کو حسین کا صحابی بنا دیا ہے، اور اگر ٹھکرایا ہے تو اس کو بھی ٹھکرا دیا ہے۔ نام ابو لہب ہے
رشتے میں علی کا بھی چچا ہے، مصطفیٰ کا بھی چچا ہے، عبد المطلب کا بیٹا ہے، ابو طالب و حمزہ و حضرت عبداللہ کا بھائی ہے۔ تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کالے رنگ والا بلال معتبر کیوں ہو گیا ہے اور گورے رنگ والا ابو لہب برباد کیوں ہو گیا ہے؟ کہ دوستو بہت سارے جہنمی ہوں گے دنیا میں، لیکن یہ وہ جہنمی ہے جس کے جہنمی ہونے پر نص قرآن موجود ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائے ابو لہب تیرے ہاتھ، جلے تو بھی آگ میں، جلے تیری بیوی بھی آگ میں۔ تو کبھی سوچا ہے کہ وہ اب کیا تھا جو ابو لہب کے پاس نہ تھا لیکن کالے رنگ والے بلال کے پاس تھا؟ وہ کیا تھا جو ابو لہب کے پاس تو نہ تھا لیکن سلیمان محمدی کے پاس تھا؟ وہ کیا تھا جو ابو لہب کے پاس تو نہ تھا لیکن علی کے میسم کے پاس تھا، علی کے ابو ذر کے پاس تھا، علی کے مالک کے اشتر کے پاس تھا، حسین کے حبیب کے پاس تھا، حسین کے زہیر کے پاس تھا؟ تو دوستو وہ ایک ہی شے تھی اور اس کا نام کردار، اس کا نام کردار ہے جس کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ من عمل جو درس انقلاب ہے، جو درس انقلاب ہے، علی کا طرز زندگی، منافقت کی موت ہے، علی کا طرز زندگی، منافقت کی موت ہے، جو اسوائے رسول ہے، ہمارا وہ رسول ہے، جو اسوائے رسول ہے، ہمارا وہ رسول ہے۔ ہماری ہے جو درسگاہ، کربلا کربلا ہر کسیدہ راستہ، کربلا کربلا، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد ہے۔ دولت نہیں ہے میری حیثیت اور عزت ابو لہب کوئی چھوٹے خاندان کا بندہ نہیں ہے، یعنی جس کا بابا نگہبان بیت اللہ ہو، جس کا ایک بھائی جنت میں پرواز کر رہا ہو، ایک مومن قریش ہو، ایک ذو الذبیحین ہو، جس کے دو بھتیجے ہوں، ایک رحمت للعالمین ہو، ایک امام المتقین ہو۔ دونوں ہی جگہ مشکل ہے نا دوستو، کیا حوض کوثر کا پیالہ مشکل ہوگا یا پل صراط سے گزرنا مشکل ہوگا؟ اگر متوجہ ہو تو حوض کوثر پہ مصطفیٰ کھڑا ہوگا اور پل صراط سے پہلے مرتضیٰ کھڑا ہوگا۔ دونوں جگہ مشکل ہے نا، یا پل صراط سے گزرنا مشکل ہے یا حوض کوثر کا جام مشکل ہے۔ تو جام پلانے والا بھی ابو لہب کا بھتیجا ہے، پل صراط سے گزرنے کا ٹکٹ دینے والا بھی ابو لہب کا بھتیجا ہے۔ کیوں نہیں سوچتے ہم لوگ اس بات پر کہ سدا چچا جہنم میں جا رہا ہے اور کبھی بات بھی اس پہ نہیں کی آل محمد نے؟ اس لیے کہ یاد رکھنا جو عمل کا بد ہوتا ہے اس کے لیے نہ محمد بات کرتا ہے نہ علی بات کرتا ہے، اس لیے کہ اہل بیت کی نگاہ میں ایسا شخص لائق کلام ہی نہیں ہوتا ہے، اہل بیت کی نگاہ میں مرکز توجہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر عمل پاکیزہ ہو جائے تو پھر اس قدر لائق بن جاتا ہے، اس قدر قابل بن جاتا ہے کہ آدھی رات ہوتی ہے تو علی ہاتھ پکڑ کے چل پڑتے ہیں، آدھی رات ہوتی ہے تو علی ہاتھ پکڑ کے چل پڑتے ہیں، لوگوں سے دور نکل جاتے ہیں، آبادیوں سے دور نکل جاتے ہیں، محلوں سے دور نکل جاتے ہیں۔ جنگل ہوتا ہے کہ ایک علی ہوتے ہیں، ایک علی کا مالک اشتر ہوتا ہے، علی ماتھا چوم رہے ہوتے ہیں۔ مومنین کرام غور کرنا، 2 لاکھ خرچ کر کے علی کی چوکھٹ کو چومنا اور ہے جس کی پیشانی علی خود چوم رہا ہے، جس کی پیشانی علی خود چوم رہا ہو۔ کیا معیار ہوگا اس مالک اشتر کا؟ حیا کی نظریں جھکی ہوئی ہیں، ادب کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، امیر المومنین ماتھا چوم کے دے رہے ہیں۔ اور مالک اشتر جانتا ہے میں علی تم پر کتنا اعتماد کرتا ہوں، مولا مجھے کیا پتا ہے کہ آپ کا اعتماد کتنا ہے، مولا وہ تو آپ کو ہی پتا ہوگا۔ ماتھا چوم کے فرمایا اور میرے مالک کی اشتر کیا لطف ہوگا جب علی نے کہا ہوگا او میرے مالک کی اشتر۔ جانتا ہے میں علی، توجہ رکھیے گا، میں علی پر کتنا اعتماد کرتا ہوں۔ مولا اعتماد بھی آپ کرتے ہیں، پتا بھی آپ کو ہوگا۔ پھر ماتھا چوم کے فرمایا مالک اشتر میں علی پر اتنا ہی اعتماد کرتا ہوں جتنا زہرا کا بابا مجھ علی پر کیا۔
میرے بھائی, آپ میری طرف دیکھیے, بندے آتے جاتے رہتے, تھوڑا آگے آ جائے میرے بھائی, آپ مومنین تھوڑا آگے. بڑا جنتی منجن کا موڈ ہے, پھر ایسی صلوات پڑھے نا کہ جنت والی صلوات ہو, بلند تر صلوات. جنتیوں کا تو ترانہ ہی آل محمد کا درود ہوگا, بلند تر صلوات پڑھے. توجہ بیٹھے میری بات کرنا, کمال ہے اس عمل کا اور کمال ہے اس کردار کا. پھر میں کہا کرتا ہوں, وہ مالک اشتر تیرے کمال کے کیا کہنے ہیں, جتنا اعتماد علی کا تھا تو نے پھر ثابت بھی کیا ہے. اور کب ثابت کیا, اشارہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں, کب ثابت کیا ہے, جب صفین کا میدان سن چکا تھا اور منزل آخری تھی اور لمحات کی آخری چل رہے تھے اور مالک اشتر اس منزل پر پہنچ چکے تھے کہ بس بات ختم ہو جاتی. لیکن کمال اطاعت مالک اشتر ہے اور کمال اتباع اہل بیت ہے مالک اشتر کی. دین کا سر سیدھا کیا, مارنے کا ارادہ کیا کہ امیر المومنین کا پیغام پہنچ گیا. مالک جیسا ہے جس حالت میں ہے واپس پلٹ آ. اب یہ نہیں کہا کون سا مولا علی مجھے دیکھ رہے ہیں, چلو تیر چلا دیتا ہوں. اور دوستو کیسے پتا چلتا علی کے اعتماد کا, اور کیسے پتا چلتا عشق علی کا. یہ عشق ہوتا ہے, جذبہ میرا ہے جی, دل میرا کیا تو میں نے یہ کر دیا. جو دل کی مانے وہ اور ہوتا ہے, جو علی کی مانے وہ اور. دوستو میرے دل میں خرابی ہو سکتی ہے, علی کے کلام میں کبھی خرابی نہیں ہو سکتی ہے. میرے دل کو زنگ لگ سکتا ہے, علی کا کلام تو کل بھی پاکیزہ تھا اور آج بھی پاکیزہ ہے. تو ذرا متوجہ رہیے گا میری اس گفتگو پر. کیا کمال دکھایا ہے اطاعت کو, کیا کمال دکھایا ہے اتباع کو, کیا کمال دکھایا ہے عمل صالح کو. کہ مالک اشتر کہیں سے واپس پلٹے, دشمن نے تیر مارا, مالک کا بازو زخمی ہو گیا. اور کیا محبت علی کو اپنے مالک اشتر کے ساتھ. جب حجرہ امیر المومنین میں داخل ہوا نا, مولا نے اپنے امامے کا کپڑا پھاڑا, اپنے امامے کی پٹی پھاڑ کے مالک کے زخموں پہ باندھی اور باندھی. اور مالک جب باہر نکلے تو ایک شخص نے دیکھ کے کہا, مالک میں نے کیا عجب سنا ہے کہ تو فلاں کے خیمے تک پہنچ گیا تھا. کہا سچ سنا ہے. تیر بھی مارنے لگا تھا. کہا یہ بھی سچ ہے. کہا فاصلہ بھی بہت قریب کا تھا. کہا یہ بھی سچ ہے. کہا تیر چل دیتا تو بات بن جاتی. کہا یہ بھی سچ ہے. اور پھر مارا کیوں نہیں؟ سارے کام تو تیرے سامنے تھے نا, پھر کیوں نہیں مارا ہے؟ تو ایک ہی جواب آیا, کیسے مار دیتا مجھے جو میرے علی نے روکا تھا. کہا تو عجب ہے مالک, مار دیتا تیر, علی سے معافی مانگ لیتا. تجھے سمجھ ہی نہیں آئی ہے کہ شیعت کیا ہے. غلطی کر کے معافی مانگنے کا نام شیعت نہیں ہے, شیعت نام ہے جو علی کہتے ہیں وہ کرتا چلا جا, جس سے علی روکتے ہیں دامن کو بچاتا. دوستو یاد متوجہ بیٹھے میری بات سنو. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. جتنا عمل بلند ہوگا اتنا درجہ بلند ہوگا, جتنا عمل صالح ہوگا اتنا درجہ بلند ہوگا. اور کبھی کبھی تو پھر وہ معیار بن جاتا ہے کہ مومن جنت کی خواہش نہیں کرتا, جنت مومن کی خود خواہش کرنے لگ جاتی ہے. کبھی کبھی وہ منزل لا جاتی ہے. اور میرے آقا پیغمبر کی حدیث ہے, اصحاب کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے, کہ فرمایا 4 لوگ وہ ہیں جن کی جنت مشتاق ہے, 4 مرد وہ ہیں جن کی جنت مشتاق ہے. بس اتنا کہہ کر میرے آقا اٹھ کے چلے گئے. اصحاب پیغمبر میں گفتگو شروع ہو گئی, پتہ نہیں وہ 4 کون ہیں. پیغمبر کے اصحاب ڈھیر سارے تھے نا, اور پیغمبر یہ کہہ کے اٹھ گئے, یہ 4 بندے وہ ہیں. اور یہ وہ حدیث ہے جس کو اہل تشیع کے علماء نے بھی لکھا ہے اور اہل تسنن کے علماء نے بھی لکھا ہے. یہ 4 اشخاص وہ ہیں, جنتی بہت سارے ہوں گے لیکن میں وہ 4 بیان کر رہا ہوں
کہ جن کی جنت خود خواہش کرتی تھی، جن کی مشتاق خود جنت تھی، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ 4 مرد وہ ہیں جن کی جنت مشتاق ہے۔ تو یہ کہہ کر پیغمبر تو اٹھ کے چلے گئے۔ اب گفتگو ہونے لگی تو کسی نے کسی سے کہا کہ بھائی جاؤ اور پیغمبر اکرم سے پوچھ کے آؤ۔ تو آگے جواب آیا، اگر میرا نام نہ ہوا، خطرہ تو تھا نا بھائی، بہت بڑا خطرہ ہے نا، کہ اگر میرا نام ان میں نہ ہوا تو میں کیا کروں گا؟ لیکن کمال جاؤں ابو طالب کے لاب پہ، کمال جاؤں مولود کعبہ پہ، کمال جاؤں اپنے آقا اور مولا پہ۔ جب علی حیدر کرار اس محفل میں پہنچے تو یہی جملہ امیر المومنین کے سامنے رکھا گیا کہ یا علی، آج رسول اکرم نے عجب جملہ ارشاد فرمایا ہے، کہا ہے کہ 4 مرد وہ ہیں جن کی جنت مشتاق ہے۔ تو مولا نے فوراً فرمایا، تم نے پوچھا نہیں کہ وہ 4 ہیں کون؟ تھوڑی توجہ چاہتا ہوں، تھوڑی توجہ چاہتا ہوں۔ اب تم نے پوچھا نہیں ہے کہ وہ 4 کون ہیں؟ اب مولا ہم کیسے پوچھتے؟ اگر ہمارا نام نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ کمال فکر علی نے دی ہے۔ فرماتے پھر میں تو ضرور پوچھوں گا، میں تو پیغمبر سے ضرور پوچھوں گا کہ وہ 4 کون ہیں۔ اگر میرا نام نہ ہوا تو میں علی تیاری کروں گا، اور اگر نام ہوا تو اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ یہ کہہ کر مولا چلے، اور پھر اکیلے مولا نہ چلے، اصحاب پیغمبر کا جھنڈ امیر المومنین کے ساتھ چلا، اور جب پیغمبر کی خدمت میں پہنچے نگاہ ادب علی کی جھکی ہوئی ہے، اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آج آپ نے خطاب فرمایا ہے کہ 4 مرد وہ ہیں جن کی جنت مشتاق ہے، تو اللہ کے نبی بتائیں گے نہیں کہ وہ 4 کون ہیں؟ تو کہا علی ضرور بتاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی پھر بتائیے نا کہ وہ 4 کون ہیں۔ مسکرا کر پیغمبر نے فرمایا علی، ان 4 میں پہلا تو علی حیدر کرار ہے، پھر تیرا عمار یاسر ہے، پھر تیرا مقداد ہے، پھر تیرا سلیمان ہے۔ بات نہیں کیوں میری بات ہے؟ کس بنا پر اتنا اونچا درجہ سلیمان کو مل رہا ہے، اتنا اونچا درجہ حضرت بلال کو مل رہا ہے، اتنا اونچا درجہ حضرت عمار یاسر کو مل رہا ہے، اتنا اونچا درجہ حضرت کمیل کو مل رہا ہے، اتنا اونچا درجہ؟ اور یہ عام لوگ نہیں ہے دوستو، ان کی محنتیں ہیں، مکتب اہل بیت کے فروغ میں ان لوگوں نے کام کیا ہے۔ ایک ایک صحابی اہل بیت کو اٹھا کے دیکھ لو، جاؤ ذرا دیکھو حضرت کمیل کون تھا، جاؤ ذرا دیکھو میسو میں تمہار کون تھا، جاؤ ذرا دیکھو رشید ہجری کون تھا، جاؤ ذرا دیکھو عدی بن حاتم کون تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نام علی پہ جسموں کا کٹنا تو برداشت کر لیا ہے، لیکن علی کی محبت کا سودا نہیں کیا ہے، علی کی ولایت کا سودا نہیں کیا ہے۔ اور اگر ناراض نہ ہو تو آپ سارے میرے لیے قابل احترام بیٹھے ہیں، لیکن ایک فکر آپ کے لیے بھی ہے، اپنے لیے بھی ہے۔ ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر ایک نعرہ لگا کر محبت علی کو پا لینا یہ اور ہے، سولی چڑھ چکا ہو، زبان کٹ چکی ہو۔ کیا کمال زندگی ہے اور کیا کمال لطف ہے۔ آئیے میں آپ کے اذہان کو معطر کرنے کے لیے، یہ کردار تھا جو جنت مشتاق بن گئی ہے، یہ کردار تھا۔ میں بس ایک صحابی کا ایک جملہ سنا کے آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں، تھک تو نہیں گیا میری باتوں سے۔ نام رشید ہجری ہے، مولا امیر المومنین کا لائق شاگرد ہے، مولا کا صحابی بھی ہے۔ عرض کرتا ہے آقا علی، ذرا مجھے بتاؤ نا میرا انجام کیسا ہوگا؟ شیعہ وہ ہوتا ہے جس کو اپنے انجام کی فکر ہوتی ہے، اگر فکر نہیں ہے تو پھر ابھی تک شیعہ ناراض ہو۔ اگر اپنے انجام کی فکر نہیں ہے تو پھر ابھی تک وہ منزل نہیں آئی۔ امام صادق سے پوچھا تھا، مل کے صلوات پڑھیں ذرا مولا کی ذات پر، صلی علی محمد و آل سارے مل کے بلندر صلوات پڑھیں۔ کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ فرمایا میرے 2 رشتے ہیں، ایک میں علی کا بیٹا ہوں، دوسرا میں علی کا شیعہ ہوں۔ اور مولا پسند کون سا رشتہ ہے؟ اور میں جعفر صادق کو علی کا بیٹا ہونے سے زیادہ علی کا شیعہ ہونا پسند۔ شیعت کا معیار کوئی معمولی نہیں ہے۔ آئیے اور آپ کے ذہنوں
کو معطر کرتا چلو. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب عالم ملکوت کی سیر کرائی جاتی ہے، جبریل حضرت کے ساتھ ساتھ ہے، ایک نور دکھایا گیا جس کے سر پہ بھی نورانی تاج تھا، گلے میں نورانی ہار تھا، کانوں میں نورانی گوشوارے تھے، 9 نور اس نور کے گرد چکر لگا رہے تھے اور بے شمار چھوٹے چھوٹے انوار تھے جو ان 9 نوروں کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے. تو حضرت ابراہیم پوچھنے لگے اور جبریل یہ کیا ہے؟ کہ یہ آپ کی نسل سے آنے والے محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ زہرا کا نور ہے. یہ سر کا تاج کیسے ہے؟ آپ کے اس کے بابا مصطفیٰ کا نور ہے. یہ گلے کا ہار کیسا ہے؟ ان کے شوہر مرتضیٰ کا نور ہے. یہ کانوں کے گوشوارے کیسے ہیں؟ اس کے بیٹے حسن اور حسین علیہ السلام کا نور ہے. یہ 9 نور کیا ہے؟ یہ اس کے بیٹے حسین کی نسل سے آنے والے اس کے 9 امام بیٹوں کے انوار ہے. اور اے جبریل یہ لاتعداد انوار کیا ہے؟ کہا یہ زہرا کے بیٹے کے شینوں کے انوار. اگر آپ متوجہ ہوں تو یہ جملہ ہدیہ کرتا ہوں، جس کو اللہ نبیوں کو نور بنا کر دکھائے اسے سوچنا چاہیے کہ اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے. تو اچھے بیٹھے جانو میری باتوں پر، اللہ جس کو نور بنا کے دکھا رہا ہے. تو میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، حضرت رشید ہجری تاریخ کہتی ہے، بس آخری جملہ مولا متقیان کی خدمت میں آ گئے. مولا مجھے میرا انجام بتا دو، مولا مجھے میرا انجام بتا دو. امیر المومنین نے فرمایا رشید تیرا انجام یہ ہوگا کہ تجھے ایک صفاق اور درندہ قتل کرے گا اور کاٹے گا بھی تیری زبان کو، جس کی وجہ سے تیری شہادت ہوگی. مولا میرا جرم کیا ہوگا؟ فرمایا تیرا جرم میری ولایت ہوگا، تیرا جرم میری محبت ہوگا، تیرا جرم میری ولایت ہوگا. اور امیر المومنین تو چلے گئے. حضرت رشید ہجری نے اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لیا. صبح کی نماز پڑھتا، دعائیں مانگتا، اے میرے اللہ کب زبان کٹے گی، کب میرے مولا کا قول سچا ہوگا. بدل گیا اور وہ وقت آ گیا. ابن زیاد کا دربار سجا ہوا ہے، رسیوں میں جکڑا ہوا رشید لایا جاتا ہے. اور جب لایا جاتا ہے تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ آقا ابن زیاد کے سامنے کیوں سینہ صفر ہے. یہ ہوتا ہے ولایت علی کا فائدہ کہ جو نہ جھکنے دیتی ہے نہ بکنے دیتی ہے، نہ جھکنے دیتی ہے نہ بکنے دیتی ہے. کیوں سینہ صفر ہے. اور کہتا ہے ابن زیاد پتہ ہے تجھے کیوں لایا گیا ہے؟ ایک ہی سانس میں حضرت فرماتے ہیں مجھے یہ بھی پتا ہے کہ مجھے لایا کیوں گیا ہے، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ مجھے لانے والا شقی کون ہے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میرے ساتھ ہونے والا کیا ہے. سیکھتا ہو کہ کہتا ہے تو پھر بتانا مجھے کیوں لایا گیا ہے. کہا مجھے اس لیے لایا گیا ہے کہ میں محب علی ہوں، میں عاشق علی ہوں. اور کہا تو لانے والا شقی ہے اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تو میرے ساتھ کیا کرے گا. کہا بتا کیا کروں گا. کہا تو میری زبان کاٹے گا، تو میری زبان کاٹے گا. اور سیکھتا ہو کہ کہتا ہے میں تجھے سزا تو ضرور دوں گا لیکن تیری زبان نہیں کاٹوں گا. یہ سب تمہیں کس نے بتایا؟ مجھے میرے علی نے بتایا ہے، مجھے میرے مولا نے بتایا ہے. پھر میں تیری زبان کو کبھی بھی نہیں کاٹوں گا تاکہ تیرے علی کا قول سچا نہ ہو جائے. کہتے ہیں پھر دیکھ لیتے ہیں. ہاتھ کاٹ دیے گئے، پاؤں کاٹ دیے گئے اور حکم دیا جاؤ اسے دارالعمارہ کی چھت پر لے جاؤ. حضرت رشید کو دارالعمارہ کی چھت پر لے جایا جاتا ہے اور کہاں اسے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دو. خون بہ رہا ہے اور رشید مسکرا کر کہہ رہے ہیں لوگوں جلدی کرو وقت تھوڑا ہے، کاغذ قلم لے آؤ میں تمہیں علی کے فضائل لکھواتا ہوں، میں تمہیں علی کے فضائل لکھواتا ہوں. کاغذ بھی آ گیا اور قلم بھی آ گیا. لوگ لکھتے جا رہے ہیں، رشید پڑھتے جا رہے ہیں. مجمع جبر غفیر ہو گیا. کسی نے جا کر ابن زیاد کو کہا تو یہاں بیٹھا ہے، وہاں تو اس کا مجمع اتنا پڑ گیا ہے کہ اگر یوں ہی بات چلتی رہی تو تیرا تختہ الٹ جائے گا. ننگے پاؤں دوڑا اور پھر اکیلا نہ دوڑا، جلال کو ساتھ لایا. کہا جلدی کرو اس کی زبان کو کاٹ ڈالو. پتہ نہیں آپ متوجہ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. جلدی کرو اس کی زبان کو کاٹ ڈالو. ادھر جلال بڑھتا ہے اور ادھر رشید ہجری کی آواز آتی ہے ٹھہرو پہلے مجھے ابن زیاد سے بات کرنے دو. کیا کہنا چاہتا ہے؟ مجھے اب بتا سچا تو ہے یا میرا علی ہے؟
بس اللہ آپ کو سلامت رکھے، پروردگار آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ دین خدا کا بچ گیا، گھر فاطمہ زہرا کا۔ اللہ اکبر۔ آج اس بچی اور بیوی کے نام پہ آپ نے اس مجلس کو وفا کیا۔ حسین کے سینے کا تعویذ تھی، سکون تھی اپنے بابا کے سینے کا۔ میرے دوستو، میں کتاب میں پڑھ رہا تھا، حضرت ابو ذر غفاری صحابی پیغمبر تھے۔ ابو ذر غفاری جنگل میں فوت ہوئے، ربضے کے جنگل میں حضرت دنیا سے گئے۔ بیوی اور بیٹا پہلے فوت ہو چکا تھا، ایک 4 سال کی بچی تھی۔ بابے کے چہرے پہ موت کی آثار دیکھتی نا تو رو کر کہتی، بابا اگر جنگل میں تیری وفات ہو گئی تجھے غسل کون دے گا؟ بابا تجھے کفن کون پہنائے گا؟ او مومنو، ابو ذر ہنستا اور مسکرا کے کہتا، میری لاڈلی بیٹی پریشان نہ ہو، میں جن سچوں کو مانتا ہوں نا ان سچوں نے مجھے خبر دے رکھی ہے، میرا آخری وقت اسی ربضے کے جنگل میں گزرے گا، ادھر ہی میری وفات ہوگی، مومنوں کا قافلہ آئے گا، مجھے غسل بھی دیں گے، مجھے دفن بھی کریں گے۔ اور عزیزانو پھر ایسا ہی ہوا، ابو ذر کی وفات ہوئی، مومنوں کا قافلہ آیا جس کا سالار مالک اشتر تھا۔ بچی کو دیکھا تو کہا، اے بچی اس لبوں تک سے راہ میں کیا کر رہی ہے؟ کہا میں عام بچی نہیں ہوں، میں رسول اور علی کے صحابی ابو ذر کی بیٹی ہوں۔ کہا بتانا پھر تیرا بابا کہاں گیا ہے؟ کہا میرا بابا فوت ہو گیا۔ پورا مومنوں کا قافلہ اترا ہے عزادارو، ایک کوئی غسل کی تیاری میں لگ گیا، کوئی دفن کی تیاری میں لگ گیا، کوئی دفن کی تیاری میں لگ گیا۔ بس یہاں میں کہا کرتا ہوں ابو ذر کی بیٹی، اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، تیرا بابا بھی جنگل میں فوت ہوا ہے، سکینہ کا بابا بھی جنگل میں مارا گیا ہے۔ اے ابو ذر کی بیٹی، تیرے بابے کا ایک جنازہ تھا اور پورا قافلہ آ گیا، لیکن سکینہ کے بابا کا 72 لاشا پڑا ہوا تھا۔ اور حالت کیا تھی؟ پہلی بار سورج نے زینب کبریٰ کا ننگا سر دیکھا تھا اور اس حالت میں دیکھا تھا کہ لاشوں کے درمیان بی بی چل رہی تھی اور رو رو کر کہہ رہی تھی، اما فضا یہ دیکھنا میرا اکبر مارا گیا، میرا عباس مارا گیا، اجرکم اللہ۔ عزیزانو روایات کہتی ہے جب ابو ذر کا جنازہ ہو گیا اور دفن ہو گئے، کہاں ابو ذر کی بیٹی کو مالک اشتر نے کہا، ابو ذر کی بیٹی میں تمہیں علی کے گھر لے جاؤں۔ بس بچی نے اتنا کہا، چچا مالک آپ نے مجھے لے جانا ہے اور مجھے چلے جانا ہے، لیکن اتنی مہربانی کرنا کچھ دیر مجھے بابا کی قبر پہ بیٹھنے دے، کچھ دیر مجھے بابا کی قبر پہ بیٹھنے دے۔ عزیزانو میں کہا کرتا ہوں قسمت اچھی تھی ابو ذر کی بیٹی تیری کہ تیرے سر پہ تیرے بابے کا صحابی کھڑا، بابے کا ساتھی کھڑا تھا، لیکن آج ذرا کربلا میں دیکھنا، شام غریبہ قریب ہے، بابے کا لاشا پڑا ہوا ہے، 4 سال کی بچی ہے، کٹی ہوئی رگوں پہ منہ ہے اور رو رو کر کہہ رہی ہے، بابا میرے کان زخمی ہو گئے، بابا میرے رخسار نیلے ہو گئے، بابا چادریں لٹ گئی، بابا قیام جل گئے۔ عزیزانو سنو یہ بی بی کے مسائل کیا تھے؟ ایک راوی کہتا ہے میں نے ایک بچی کو دیکھا اور جس کے کربے کے دامن کو آگ لگی ہوئی ہے۔ آئے حسین کی بیٹیوں تمہاری اپنی قسمت، کہتا ہے میں نے بچی دیکھی کربے کے دامن کو آگ لگی ہوئی ہے، بچی دوڑتی ہے
رأیت طریق النجف، اے شیر تو نجف کی راہ جانتا ہے؟ تو میں نے کہا بچی تو کم سن ہے، نجف جا کر کیا کرے گی؟ تمہیں نہیں پتا میرا دادا علی رہتا ہے۔ میں کہوں گی دادا اٹھ دے، چادریں لٹ گئی ہے، خیمے جل گئے، پردے لٹ گئے، اجرکم اللہ، عزاداروں نے وہی بیوی ہے جس نے بابا کی کٹی ہوئی رگوں سے اور تمہارے نام پیغام لایا ہے، اور پیغام لایا ہے۔ اور جب شام غریباں اور سارے بچوں کو جمع کر لیا نبی زادیوں نے، دیکھا سکینہ نہیں مل رہی، دیکھا سکینہ نہیں مل رہی۔ اب دونوں بیویاں چلی ہیں اور راوی کہتا ہے آئی ہے جب مقتل میں، تو پھر بیویوں کے جملے تھے سکینہ سکینہ سکینہ، کٹی ہوئی لاش سے آواز آئی یا اختی یا اختی، او میری بہن، او میری بچی میرے پاس آ گئی ہے۔ کئی بیویاں اٹھایا، سن پاؤ گے اگلا جملہ، اٹھایا بچی کو، جب اٹھایا نا تو کہا سکینہ یہ کس کا لاشا تھا؟ پھوپھی میرے بابے کا لاشا تھا، پھوپھی میرے بابا کا لاشا تھا۔ خالی آپ نہیں رو رہے، بارواں مولا پردہ غیبت میں رو رہا ہے۔ آپ مجلس سن کے روتے ہیں نا، بارواں امام صبح شام روتا ہے، رو رو کر کہتا ہے لوگوں میری دادی کا جرم کیا تھا، لوگوں میرے دادا کا قصور کیا تھا۔ فرماتے میرا سلام ہو مخدرات عصمت کی بلی ان بیویوں پر، اور دن کی روشنی میں جن کے بال کھل گئے تھے اور جن کی چادریں لٹ گئی تھی۔ آؤ سارے ہاتھ بلند کرو، آؤ بارہویں امام کو پرسہ دیتے ہیں، جتنی دعائیں لے کر آئے ہو ساری دعائیں اپنے سامنے رکھنا، اللہ سے دعا مانگنا اور زند زہرا کو پرسہ دینا۔ السلام علی الحسین الغریب۔ ابھی تک نہیں پتہ چلا حسین کیسا غریب ہے۔ السلام علی الحسین المظلوم، السلام علی بنات الحسین، السلام علی بنات الحسین، السلام علی علی ابن الحسین۔ اب مومنہ تجھے بتاؤں غریب کسے کہتے ہیں؟ میرا مولا تو جنت کے جوانوں کا سردار تھا، غریب کیوں ہوا؟ نانا محمد تھا، غریب کیوں ہوا؟ بابا علی تھا، غریب کیوں ہوا؟ جھولا جبریل جو لاتا تھا، حسین غریب کیوں ہوا؟ حسین غریب تب ہوا جب کٹی ہوئی رگوں پہ بیٹی نے منہ رکھ کے کہا بابا میرے کان زخمی ہو گئے، بابا میرے رخسار نیلے ہو۔ اجرکم اللہ، اپنی دعائیں سامنے رکھنا عزیزوں، اپنی دعائیں سامنے رکھنا۔ بابا رخسار نیلے ہو گئے۔ بی بی زینب نے بچی کو اٹھایا، کہا سکینہ تو کہاں آئی ہے؟ کبھی بابے کے لاشے پہ، کبھی کیسے پتا چلا تیرے بابے کا لاشا ہے؟ کبھی اماں جب ظالم نے تماچے مارے، کبھی جب ظالم نے میرے در چھینے، میں نے بابا بابا کہا، کبھی اماں اس لاش سے آواز آئی یا بنیا علمی لیا، میری لاڈلی میرے پاس بابا بلا کر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بیبیاں کہتی سکینہ بتا تیرا
بچی عزادارو کبھی ظالم نے گھوڑوں کے ساتھ اڑا شمر کے تماچوں کی ڈری ہوئی بچی حسین تیرے خاندان کی غربت مولا تیرے گھر کی غربت علماء نے لکھا ہے زندان شام کرتا امام کی بچی سوئی خواب میں بابا نظر آیا آخر جملے کہہ رہا امام خواب میں بابا نظر آیا بچی رونے لگی سید سجاد آئے بہن کو دلاسا دینے لگے اور میرے بھائیو آج جدید کے محل میں پہنچی اسرائیل کی آنکھ کھلی اپنا سپاہی بیٹا صاحب سکرہ لکھتے ہیں سپاہی آ گیا آ کر کہنے لگا سجاد کسی بچے کا انتقال تو نہیں ہوگا امام فرماتے ہیں کمینہ میری بہن ہے جسے بابا یاد آیا ہے اور مومنوں مجھے امام سے بتانا جب تمہارے بچے بابا کو یاد کرے دل بہلانے کے لیے کیا دیتے ہو کوئی دھن دیتے ہو کوئی بلور دیتے ہو کوئی مٹھائی دیتے ہو کوئی کھلونا دیتے ہو اے حسین کی بیٹی تیری اپنی قسمت ہے اور دل بہلانے کے لیے بابے کا جتا اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ دل بہلانے کے لیے بابے کا کٹا ہوا سر آیا اور عزادارو سنو یہ جملہ تاج میں بابا کا سر آیا سپاہی نے مولا سجاد کو دیا امام لے کے بین کے سامنے آئے دشت رکھا مولا بھی خاموش ہے بیٹیاں بھی